ویلکم بیک ان ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ ہمارے کافی سارے دوستوں نے ہم سے کمنٹ کیا ہے ہمارے ویڈیوز پر، اور بہت سارے سوال بھی کیا ہے لوگوں نے کہ کوئی ایسی کتاب بتائیے جس سے ہم بیسک سے عربک سیکھ سکیں۔ تو میں آلریڈی کئی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں لینگویج امپرومنٹ کو لے کر، پورا پلے لسٹ میرے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے بتایا ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گا پھر سے کہ دیکھو، کوئی ایسی ایک بک نہیں ہے کہ صرف ایک بک پڑھ کے یا 2-3 بک پڑھ کے آپ عربی اچھی کر لیں گے۔ کئی سارے بکس کو پڑھنا ہوتا ہے، اور عربی زبان میں آپ کو پتہ ہے گرامر بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں، تو گرامر پہ بھی آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ابھی بیسک سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری کتابیں ہیں جو کہ بہت ایزی ہیں، جیسے کہ قصص النبیین سب سے ایزی پڑتی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ القراءۃ الراشدہ اور القراءۃ الرشیدہ دونوں، القراءۃ الراشدہ جو ہے بلحسن علی حسنی ندوی نے لکھا ہے، اور القراءۃ الرشیدہ جو ہے عبدالفتاح صبری و علی عمری نے لکھا ہے، یہ مصر کے رائٹر ہیں، بہت اچھی وہ بھی بک ہے۔ تو دونوں جلدوں میں ہے، وہ سب کو جتنی جلدیں ہیں سب کو پڑھ ڈالیے۔ اس کے علاوہ ایک سب سے امپورٹنٹ جو میں بار بار بولتا ہوں پڑھنے کے لیے، کامل کیلانی، کیونکہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ زبان نہیں سیکھنا چاہیں اور اچھے سے سیکھنا چاہیں تو آپ جو صاحب زبان ہیں، یعنی جو ان کی لینگویج مدر لینگویج رہی ہے، اس کو پڑھیں، وہاں سے شروع کریں، وہاں سے آپ کو زیادہ ایزلی سمجھ میں آئے گا، چیزیں کلیئر ہوں گی، تعبیرات آپ کو اچھے ملیں گے۔ تو بہت سارے بکس ہیں جس سے آپ شروع کر سکتے ہیں، جن کو اگر آپ کچھ بھی نہیں جانتے، اگر آپ ان ساری بکس کو پڑھ چکے ہیں تو میں سب سے اچھا کہوں گا کہ ماڈرن عربک کو پڑھیں۔ ماڈرن عربک میں آپ احمد امین کی حیاتی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ طہ حسین کی الیام پڑھ سکتے ہیں، توفیق الحکیم کی سجن العمر پڑھ سکتے ہیں، اور سب سے اچھا اگر آپ انشائیہ ذہن آپ کا ہے، آپ نے کسی چیز کو دیکھا، اس کا نقشہ کھینچنا چاہتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں، کوئی حادثہ ہوا لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے اچھا منفلوطی کو پڑھیے۔ جو شخص بھی عربی میں اپنی عربی کو اچھا کرنا چاہتا ہے، لکھنے کی صلاحیت کو اچھا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ضرور مصطفیٰ لطفی منفلوطی کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی 3-4 کتابیں ہیں، عبرات ہے، نظرات ہے، فی سبیل التاج جمع جدولین ہے، تو اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ کتاب پڑھ لو گے تو آپ کو عربک آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو یہ جو میں نے شارٹ اسٹوریز کی بکس بتائے ہیں، کامل کیلانی کی، وہ پڑھ لیجئے۔ قصص النبیین وغیرہ پڑھنے کے ساتھ اگر یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں آلریڈی، تو یہ احمد امین، طہ حسین، توفیق الحکیم، جو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اسپیشلی آپ طہ حسین کو اور احمد امین کو ضرور پڑھیے گا۔ طہ حسین تھوڑے بڑے بڑے جملے لکھتے ہیں، ریپیٹڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لکھواتے تھے، ان کو دکھتا نہیں تھا۔ احمد امین بہت چھوٹا جملہ لکھتے ہیں، بہت چھوٹا، مطلب مشکل سے 2 لفظ 3 لفظ 4 لفظ ایسے ہوتے ہیں ان کے جملے میں، پورا جملہ ہوتا ہے، بہت چھوٹا جملہ لکھتے ہیں، بہت ایزی لکھتے ہیں، تو ان کو بھی پڑھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا تھوڑا سا ذہن جو اسلامک ہے تو آپ سورن و خواتر شیخ علی طنطاوی کی ایک بک ہے، بہت اچھی بک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بہت اچھی ہے۔ بہت سارے بکس ہیں، میں کیا نام بتاؤں، سارا میں نے ایک الگ سی ویڈیو بنا دیا تھا، یہاں ساری کتابیں موجود ہیں، یہاں سے آپ جا کے دیکھ لیں، اور اس کے بارے میں کیا ہے میں نے مختصراً بتا بھی دیا تھا، وہ پڑھ لیجیے گا۔ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے گرامر کا، تو گرامر اگر آپ کو اردو زبان آتی ہے تو بہت بیسک ایک کتاب ہے، امین الصرف اور امین النحو، بہت پتلی سی، مشکل سے 50-60 صفحے کی ہوگی، دونوں کتابیں بہت ایزی لینگویج میں لکھا گیا ہے، تو ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے۔ گرامر ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لیے تو ہو گیا مطالعے سے، آپ اس کو پڑھنا ہے، ہضم کرنا ہے، پھر اس کو اپلائی کرنا ہے۔ بہت سارے گرامر ہوتے ہیں کہ کئی صفحات پڑھ جائیں، آپ کو جو گرامر آپ نے پڑھا تھا وہاں وہ آیا نہیں تو اپلائی ہوگا نہیں، تو جب بہت سارے گرامر آپ یوز میں لاتے رہیں گے، اس کو اپلائی کرتے رہیں گے، تبھی وہ آپ کے ذہن میں پختہ ہوگا۔ تو یہ اگر اردو آپ کو آتی ہے تو یہ دونوں کتابیں ضرور پڑھ لینا۔ اس کے بعد پھر بہت ساری کتابیں ہیں، ہدایت النحو ہے، تیسیر النحو ہے، اردو میں ہے، عربی میں ہدایت النحو ہے، قطر الندیٰ ہے، اور بہت سارے نحو کی کتابیں ہیں۔ لیکن آپ کا جب کنسیپٹ کلیئر ہوگا بیسک سے، تبھی آپ آگے پڑھیں گے تو اچھا لگے گا۔ تو آپ کو گرامر پہ بھی تھوڑا فوکس رکھنا ہے، کیونکہ اب جیسے مان لیا اب سوچتے ہیں راحت پہنچانا، فرتاحہ، راحت پہنچنا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بدل جاتا ہے کب، اور آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا۔ یہ صرف سے آئے گا، جب امین الصرف آپ پڑھیں گے یا کوئی بھی صرف پڑھیں گے جس میں افعال جو ہوتے ہیں جو بدل جاتے ہیں، کئی سارے باب ہوتے ہیں جیسے ماضی ہے، مضارع ہے، الگ الگ سب کے اوزان ہوتے ہیں، تو وہ بدلتا ہے تو میننگ بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے سمع اسمع و سننا، استماع سننے کو طلب کرنا، جیسے استدعاء بولتے ہیں درخواست طلب کرنا، مطلب گزارش کے طور پر دینا، تو یہ بدل جاتا ہے۔ الفاظ مطلب ہر ابواب کی خصوصیت ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے مفاعلہ، مقاتلہ، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، تو وہاں 2 لوگوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو امین الصرف پڑھنے سے آئیں گی، جب آپ کا میننگ کلیئر ہوگا تو امین الصرف بھی پڑھیے اور امین النحو بھی پڑھیے، یعنی دونوں گرامر کو پڑھنا، یعنی جو الفاظ کے اسٹرکچر سے بحث کرتا ہے اور جو صرف الفاظ کی بناوٹ کیسی ہوگی اس سے بھی بحث کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی مشکل ہو تو بتائیے، میں کوشش کروں گا اپنے طرف سے بہت کچھ کرنے کی۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، آل دی بیسٹ۔